کوشش کیجیے ایک مرتبہ مل کر بلند تر صلوات اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علی، نعرہ حیدری یا علی علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت اشرف پر لعنت بے شمار، آوید رنگ تک اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ثم الصلاة والسلام على الأمي المكي المدني القرشي العبد المعين والرسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد ورحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم المؤمنين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال الله تعالى في مقام الآخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بلند تر صلوات۔ ربک بنا رہے تکبیر، محافظ کا بنا رہے رسالت، کوشش کیجئے مل کر بلند آواز سے دعا دیجئے، محافظ کا بنا رہے رسالت، نعرہ رسالت، زینت کا بنا رہے حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آپ تمام صاحبان سے التماس ہے جو پیچھے موجود ہیں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، کیونکہ بعد میں آنے والے صاحبان کو مشکل کا سامنا ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا بس قریب ہو جائیں۔ تاریخ گواہ ہے ممبر پہ قریب بیٹھنے والے کو خطیب نے کبھی کچھ نہیں کہا، تو لہٰذا بس تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر بھی مل کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ تمام تر تعریفیں اس مالک مہربان خداوند عالم کے لیے کہ جس خداوند عالم نے ہمیں کسی کمی کے ماننے والا نہیں بلکہ حیدر کے ماننے والا بنایا۔ صاحبان ایمانی اب کمی کسے کہا جاتا ہے؟ کچھ صاحبان سمجھتے ہیں شاید کمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت موجود نہ ہو، زمانہ سمجھتا ہے شاید کمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوست کم ہو، زمانہ سمجھتا ہے شاید کمی وہ ہوتے ہیں جو جھونپڑیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں، جس کے دل میں جس قدر محبت اہل بیت کی کمی ہوتی ہے وہ اتنا بڑا کمی ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا
कमी होता है वो उतना बड़ा कमी होता है। और ज़माने की कहाँ मजाल कि ज़माना अली इब्न अबी तालिब का मुकाबला कर सके। अगर आपने कभी इस चीज़ का अमली मुशाहिदा करना हो तो कभी किसी फकीर को रोक कर पूछे तो 5, 12, 14 के नाम पे क्यों मांगता है। कभी उससे पूछे तो 5, 12, 14 के नाम पर क्यों मांगता है, तो वो यही जवाब देता है कि मैंने मांगना लोगों से है तो ये लोग वो हैं जो कमियों के नाम पे नहीं देंगे, करीमों के नाम पे अदा कर देंगे। आ गया मैं अपने मौजू पर। साहिबान ईमानी खुदा कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। बहुत से मुसलमानान आलम इस्लाम इस वक्त बहुत से मुसलमान साहिबान सामने आते हैं और कहते हैं, हम सूरह फातिहा में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार आलम हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, लिहाजा फिर मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। या अली मदद क्यों कहते हैं, या अली मदद नहीं कहना चाहिए भाई, ये भी अल्लाह का कुरान है। बाज़-औक़ात ये कुरान का मिजाज है, एक आयत की तफसीर दूसरी आयत बयान कर रही होती है। पहली आयत में अल्लाह कह रहा है बेशक तुम मेरी ही इबादत करते हो और मदद भी तुमने मुझसे ही मांगनी है, लेकिन अगली आयत में खुदा तफसीर में बयान करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, उस तक पहुंचने के लिए तकवा भी अख्तियार करो। फिर अल्लाह बता रहा है अगर तुमने मेरे तक पहुंचना है तरीका कौन सा है, वब्तगू इलैहिल वसीला, उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। तो साहिबान ईमानी जब हम ढूंढने के लिए निकले वो वसीला कौन सा है जो वसीला हमें खुदा तक पहुंचाएगा, वो वसीला कौन सा है जो वसीला हमें खुदा की मदद दिलाएगा। जब हमने तारीख में देखना शुरू किया तो मंजर अजीब नजर आया। बदर का मैदान समझा, रसूल ने अली को पुकारा। उहद का मैदान जब सजा, रसूल ने अली को पुकारा। जब खंदक का मैदान सजा, रसूल ने अली को पुकारा। जब खैबर का मैदान सजा, रसूल ने अली को पुकारा। अरे वो उलुल अज़्म नबी, तमाम अंबिया का सरदार होने के बावजूद वो अल्लाह का नबी मोहम्मद मुस्तफा मदद के लिए अली को पुकारे, उसके लिए जायज है। 2 टके का मौलवी अली को पुकारे, इसके लिए बिदअत कैसे? तो साहिबान ईमानी रसूल खुदा ने मैदान खैबर में भी अली इब्न अबी तालिब को पुकारा, मैदान खंदक में भी रसूल इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब को पुकारा। अब आइए बस मैंने 2-3 झलकियां दिखानी है और आपकी ज़हमत तमाम, आज बहुत जल्दी मैं आपकी ज़हमत तमाम करने लगा। ग़ज़वा खैबर रसूल खुदा ने सहाबा को कहा कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, और इसके बाद रसूल खुदा ने फरमाया जो कर्रार होगा गैर फर्रार होगा। यानी रसूल इस्लाम ने पहले लफ्ज़ मर्द इस्तेमाल की, फिर रसूल खुदा ने मर्द की खसूसियात बता। खबरदार हर दाढ़ी मूंछ रखने वाला मर्द नहीं होता, बल्कि मर्द वो होता है जिसके अंदर ये 2 खसूसियात पाई जाएगी। सबसे पहली खसूसियत कर्रार होगा, दूसरी खसूसियत गैर फर्रार होगा। अब रसूल इस्लाम ने फरमाया कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। अब पूरी रात मुसलमान जो सहाबा मौजूद थे वो पूरी रात दुआएं करते रहे, ऐ मेरे अल्लाह कल अलम मुझे मिल जाए, ऐ मेरे अल्लाह कल अलम मुझे मिल जाए, ऐ मेरे अल्लाह कल अलम मुझे मिल जाए। रसूल ने फरमाया था ये अलम वो उठाएगा जो मर्द होगा, ये अलम वो उठाएगा जो मर्द होगा। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद ये शिकवा न किया करो फला बंदा अलम उठाता है, फला अलम नहीं उठाता, फला अलम को देख के कहता है मेरा निकाह टूट जाता है। याद रखो अलम उठाना रसूल ने बता दिया है, अलम वो ही उठाएगा जो मर्द हुआ करेगा।
رسول خدا نے صبح نماز فجر پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد رسول اسلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا. صحابہ آگے بڑھے گی, یا رسول اللہ علی کو آشوب چشم ہے, علی کی آنکھوں میں خرابی ہے, علی کی آنکھ میں مسئلہ ہے, علی کی آنکھ میں سوجن موجود ہے. تو رسول خدا نے فرمایا اچھا علی کی آنکھیں خراب ہیں؟ جی یا رسول اللہ علی کی آنکھیں خراب ہیں. یہ اتنے سارے موجود ہیں صاحب. رسول نے فرمایا تمہیں 39 دن دیکھتا رہا لیکن تم میں مجھے کوئی باتیں نظر نہیں آیا. آج میں اسے بلانے لگا ہوں جس کے ہاتھوں میں اللہ عز و جل نے فتح لکھی ہوئی ہوگی. اتنا کہنا تھا, رسول خدا نے پھر سے فرمایا ناد علی مظہر العجائب تجیب عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سعین جلیل بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مددی. ابھی علی بن ابی طالب کے بارے میں رسول خدا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے. ادھر علی بن ابی طالب کوفہ میں موجود تھے. علی بن ابی طالب وہاں جب موجود تھے علی نماز سے فارغ ہو چکے تھے. علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا غلام علی بن ابی طالب حاضر ہے. اتنا سننا تھا جناب کمبر کہتے ہیں اے آقا علی بن ابی طالب کہاں جا رہے ہو؟ مولا علی فرماتے کمبر جا جلدی میرا فرس لے کے آ, میں نے جانا ہے خیبر کے میدان میں, مجھے رسول اسلام نے یاد فرمایا ہے. اتنا سننا تھا جناب کمبر فرس لے کے آئے. انہوں نے کہا یا علی مجھے بھی ساتھ لیتے جائے, یا علی مجھے بھی ساتھ لیتے جائے, یا علی مجھے بھی ساتھ لیتے جائے. رسول خدا کے بعد جب یہ فرمان علی بن ابی طالب نے سنا کہ کمبر کہہ رہا ہے یا علی مجھے بھی ساتھ لیتے جائے, اب مولا علی فرماتے کمبر اگر تو نے بھی ساتھ آنا ہے تو اس مہار کو پکڑ, تو اونٹ کے آگے چلنا شروع کر دے, تو میرے گھوڑے کے آگے چلنا شروع کر دے. جناب کمبر کہتے ہیں یا علی یہ گھوڑا کسی عام بندے کا نہیں ہے, یہ آپ کا گھوڑا ہے, یہ دوڑتا بہت تیز ہے, میں کیسے آؤں گا؟ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں پہچان اگر یہ علی کا گھوڑا ہے تو علی کا صحابی ہے. اگر یہ علی کا گھوڑا ہے تو علی بن ابی طالب کا صحابی ہے, تو مجھے علی کا صحابی ہے. اس نے کہا اچھا یا علی پھر بتائیے میں کیا کروں؟ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں تو یا علی مدد کی صدا بلند کر, اپنی آنکھوں کو بند کر. اب جناب کمبر روایت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, میں نے یا علی مدد کی صدا بلند کی. اب علی فرماتے ہیں اے کمبر اپنی آنکھوں کو کھول. جناب کمبر نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں, اب میں میدان خیبر میں پہنچ چکا ہوں, اب میں میدان خیبر میں پہنچ چکا ہوں. جیسے جناب کمبر نے دیکھا میں میدان خیبر میں پہنچ آیا ہوں, کہتے ہیں یا علی آپ تو میدان خیبر میں پہنچ آئے ہیں. اب علی بن ابی طالب گئے ہیں, جا کر رسول خدا کے قدموں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا, کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کیا تھا, آپ کا غلام علی بن ابی طالب آ گیا ہے. اب جب علی بن ابی طالب کو آئے ہوئے رسول اسلام نے دیکھا, رسول کے چہرے پر تبسم آیا. رسول فرماتے یا علی 39 دن ہو گئے ہیں میں انہیں بھیجا ہوں, ان سے یہ فتح نہیں ہوتی. علی بن ابی طالب فرماتے یا رسول اللہ آج کے بعد ان سے کہنا بھی نہیں. یا رسول اللہ جب آپ کا غلام حاضر ہے آج کے بعد آپ ان سے ہرگز نہیں کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے, یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے. آج کے بعد آپ کا غلام جانے اور یہ میدان جانے, آپ کا غلام جانے اور یہ میدان جانے. اب علی بن ابی طالب کو رسول خدا نے فرمایا اے علی بن ابی طالب میں دیکھ رہا ہوں تیرے بدن پر بہت زیادہ جلال موجود ہے, تیرے چہرے پر تیرے بدن پر بہت زیادہ جلال موجود ہے. یا علی میرا لباس آپ پہن, اپنا لباس مجھے دے. اب علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسی لباس میں نہیں, یا علی آپ کے بدن پر جلال ہے, آپ کے چہرے میں جلال, لہٰذا آپ اپنا لباس پہن کے نہیں آپ میرا لباس پہن کے جائیں. اس سے پہلے بھی ایک غزوہ گزری, غزوہ خندق, اس میں بھی رسول اسلام نے ایسا کیا. یا علی آپ اپنا لباس اتاریے, میرا لباس آپ سے بطن کیجیے. اور اس غزوہ خندق میں تو کیا کہنے, غزوہ خندق کے تو کیا کہنے, غزوہ خندق نے بڑوں بڑوں کے چہروں سے پردے ہٹائے ہیں. غزوہ خندق میں بڑے بڑے کو چہروں سے پردے ہٹے ہیں. چلے میں 2 جملے رک کے یہ بھی عرض کرتا چاہوں. غزوہ خندق
مسلمان 2 جنگوں میں مسلسل جیت رہے تھے اور کافر مسلسل 2 جنگوں میں ہار رہے تھے. غزوہ بدر میں کافر ہارے، غزوہ احد میں کافر ہارے. اب اگر کوئی عام بچہ ہار کے آ جائے، مار کھا کے آ جائے، ریئیکشن اور ہوتا. لیکن اگر کسی پہلوان کا بیٹا مار کھا کے آ جائے تو ریئیکشن اور ہوتا. انہوں نے کہا تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے بہادر موجود ہیں، لہٰذا تم مسلسل ہار کیوں رہے؟ تو اب کافر تھے. انہوں نے کہا ہمارے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ علی ابن ابی طالب ہے. ہم جب بھی جاتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سامنے آ جائے. تو انہوں نے کہا لہٰذا اگر ہم نے اب جنگ جیتنی ہے، سب سے پہلے ہمیں رستے سے علی ابن ابی طالب کو ہٹانا ہوگا. بس 2-4 میں نے باتیں کرنی ہیں، یہیں پر بس توجہ رکھیے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو بہترین رستہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو رستے سے ہٹا دیا جائے، پھر اس کے بعد جنگ کی جائے. انہوں نے کہا اچھا پھر ہٹانے کا طریقہ. انہوں نے کہا پورے عرب میں کوئی ایسا طاقتور انسان تلاش کر جو علی ابن ابی طالب کو جا کر سب سے پہلے قتل کرتے. اب انہوں نے مسلسل ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن ان میں سب سے زیادہ ووٹ جس انسان کے حق میں تھے وہ تھا عمرو ابن عبد الود. اس کے حق میں سب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دی. اور دیتے بھی کیوں نہ، ایک پورا اونٹ یہ صرف ناشتے میں کھایا کرتا، ایک اونٹ صرف ناشتے میں، اور 3 اونٹوں سے اس کا دوپہر کا کھانا ہوتا. پوری ذمہ داری سے ایک گھر کہہ رہا ہوں، 3 اونٹوں سے اس کا دوپہر کا کھانا ہوا کرتا. اب جب اسے جا کر لوگوں نے بتایا تجھے ہم نے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار کر لیا ہے، اب آ جا اور تو آ کر علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں لڑ. اس نے پہلے سنا ہوا تھا کوئی علی ابن ابی طالب ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ سنا کرتا تھا کہ اس کی بہادری کے بڑے چرچے ہیں، اس کے جیسا کوئی جانباز نہیں ہے، اس کے جتنا کوئی بہادر نہیں ہے، اس کے جتنا کوئی دلیر نہیں ہے. میں نے سنا ہے وہ جس بھی جنگ میں جاتا ہے وہ جو بھی اس کے مقابلے میں جاتا ہے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے. یہ کہتے جیسے میں نے سنا میں نے علی کے مقابلے میں لڑنا ہے اور مجھے تمام کافروں نے مل کر علی کے مقابلے میں علی سے لڑنے کے لیے ہائر کر لیا ہے. اب اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے. یہ بڑا جوش کے انداز میں اٹھا، انتہائی غرور کے عالم میں یہ چلتا رہا. اس کو غرور صرف ایک ہی بات کا تھا، وہ غرور یہ تھا مجھے علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کر جتایا گیا ہے، مجھے علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کر اٹھایا گیا ہے. میں علی کے مقابلے میں ووٹوں کے ساتھ جیتا ہوں، میں علی کے مقابلے میں ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں، میں علی کے مقابلے میں ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں. لیکن جب رسول اسلام نے اس کا یہ غرور دیکھا، رسول اسلام اس کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ پتہ چلا جو کوئی بھی علی کے مقابلے میں ووٹوں سے جیت کر فخر محسوس کرے، رسول کی نظر میں اس کی حیثیت کتے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور دوسری وجہ اس نے آ کر رسول اسلام کے خیمے پہ سب سے پہلے اپنا نیزہ، اس نے کہا اے محمد ہے کوئی جسے تو میرے مقابلے میں بھیجے. جب یہ خندق پار کر کے آ گئے اس نے آ کر اپنا نیزہ مارا. اس نے کہا ہے کوئی جس کو یا رسول اللہ میرے مقابلے میں بھیجے؟ تو رسول خدا نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ یہ ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک رسول اسلام کی نظر میں جو کوئی انسان علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں ووٹ لے کر جیتے وہ بھی کتے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. اور جو کوئی بھی محمد و آل محمد کے گھر پہ آ کر حملہ کرے اس کی مثال بھی کتے کے جیسی ہے، اس کی مثال بھی کتے کے جیسی ہے، اس کی مثال بھی کتے کے جیسی ہے. اور بالکل ابھی بیٹھا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی. خبردار کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ رسول اسوہ حسنہ کے مالک تھے، رسول اسلام نے اسے گالی دی. نہیں، کتا گالی نہیں ہے، کتا ایک جنس کا نام ہے. کتا گالی نہیں ہے، رسول اسلام نے کوئی گالی نہیں دی. رسول اسلام نے اس کی حقیقت جنس بیان کی ہے، معیار اسلام بیان کیا ہے کہ اسلام کی نظر میں وہ انسان کتا بن جاتا ہے.
اب جب یہ آیا اس نے آ کر کہا ہے کوئی یا رسول اللہ جسے ہم میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے بھیجے؟ اب رسول اسلام نے پیچھے مڑ کر صحابہ کی جانب دیکھا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس بھی صحابی کی جانب رسول اسلام نے دیکھا اس نے اپنے ہاتھ کو جوڑا اور اپنے سر کو نیچے. رسول اسلام نے دوسرے کی جانب دیکھا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. اور یہ پہلی جنگ ہے، یہ آپ نے عموماً پہلے بھی شاید کسی جگہ پر آپ نے سنا ہو، جب بھی کوئی بھی تاریخ میں لڑنے کے لیے جاتا تھا، چاہے مسلمانوں کی جانب سے چاہے کافروں کی جانب سے، وہ جا کر پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواتے تھے، اپنا تعارف کرواتے تھے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. لیکن یہ پہلا غزوہ ہے جس میں اس نے آ کے اپنا تعارف نہیں کروایا بلکہ ان بیٹھے ہوئے نے تعارف کروایا. نہیں، اگر یہ مجمع تھوڑا سا تیز ہو جائے، ہمارے ممبر میں آدھی سے زیادہ فریاریں ختم ہو جائے، تھوڑا سا بس انہیں تیز ہونا کا. تو انہوں نے یا رسول اللہ، ایک صاحب رسول اسلام نے فرمایا کون ہے جو لڑنے کے لیے جگہ؟ ایک صاحب اپنی جگہ سے کھڑے، سب نے ان کی جانب دیکھا. آپ جائیں؟ نہیں، میں نے جانا. تو پھر سرکار آپ کھڑے کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ میں بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ایک مرتبہ مجھے اس کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تھا. رستے میں ڈاکو آئے، یہ اس وقت حالت نیند میں تھے. رستے میں ڈاکو آئے، ڈاکوؤں نے آ کر سب کچھ جو مال اسباب تھا وہ لوٹا، ڈاکو چلے. جب یہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں بتایا. ڈاکو آئے اور وہ آپ کا سامان لوٹ کر چلے. یا رسول اللہ اس نے ڈھال بنا کر اونٹ کے بچے کو اٹھا. یہ گئے، جا کر انہوں نے اپنا مال بھی واپس لیا اور جو اس کا مال تھا وہ بھی واپس لیا. تو یا رسول اللہ ان سے لڑنے کے لیے آپ انہی کو بھیجیں جسے مروانا چاہتے ہیں. یہ جملہ انہوں نے کہا اور واپس نیچے تشریف رکھی. اب رسول اسلام نے فرمایا ہے کوئی جو اس سے لڑنے کے لیے جائے؟ اب سب کے سب اپنے چہرے نیچے کی کہ پیچھے سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، اور یہ اسی کی آواز تھی جس کی آواز آنا چاہیے تھی. علی بن ابی طالب یا رسول اللہ میں جاؤں؟ رسول میں نہیں جا رہی، آپ بیٹھی. ہے کوئی جو اس سے لڑنے کے لیے جائے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. ہے کوئی جو اس سے لڑنے کے لیے جائے؟ نہیں یا رسول اللہ. اب چوتھی مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا یا علی اب آپ جائیے، لیکن یا علی جانے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، خبردار جو لوگ میرے خیموں میں موجود ہیں میرے خیمے سے باہر نکل جائیں. سب کے سب لوگوں کو اپنے خیمے سے باہر نکالا. اکیلا علی ہے اور اکیلے رسول اسلام موجود ہے. اب اکیلے میں رسول اسلام نے اپنی قبا علی کو دی، علی کی قبا خود پہنی، اپنی ابا علی کو دی، علی کی ابا خود پہنی، اپنی نالین علی کو دی، علی کی نالین خود پہنی. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ رسول اسلام فرماتے ہیں یا علی بن ابی طالب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے بدن پہ جلال اتنا ہے، میں چاہتا ہوں تو رحمت للعالمین کا لباس پہن کے چلا جائے. تیرے بدن پر جلال کا یہ عالم ہے، کہ میں چاہتا ہوں آپ رحمت للعالمین کا لباس وطن کر کے جائیں. اب علی بن ابی طالب کو باہر لے کے آئے جہاں پر سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ آ کر رسول خدا نے اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ رکھا، علی کے سر پہ موجود امامہ اتارا اور اپنے سر پہ رکھا. اب آؤ اور آ کر مل کر رسول خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے قبا اندر تبدیل کی، اپنی ابا آپ نے خیمے کے اندر علی کو دی. یا رسول اللہ آپ نے اپنی نالین خیمے میں علی کو دی ہے، اب آپ نے اپنا امامہ اپنی دستار باہر سب کے سامنے آ کر علی کے سر پہ کیوں رکھی ہے؟ عجب نہیں کہ رسول اسلام فرمائے میرے چلے جانے کے بعد مسلمانوں میں جھگڑا میرے لباس پہ نہیں ہونا، میری نالین پہ نہیں ہونا، میری دستار پہ جھگڑا ہونا ہے، اور میں زمانے کے سامنے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھ کے زمانے کو بتا رہا ہوں خبردار کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میں یہ دستار علی کو سر پہ رکھ کے جا رہا ہوں. سر پہ رکھ کے جا رہا ہوں، میں علی کو اپنا خلیفہ بلا فصل بنا کے جا رہا ہوں. اب علی بن ابی طالب یہ پہلی غزوہ ہے، علی کسی سواری پہ سوار نہیں ہوئے. علی بن ابی طالب ایسے ہی پیدل
صرف نیزہ ہاتھ میں اٹھایا اور ذوالفقار حیدری کو اپنی مائل کی، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدل عمرو ابن عبد الود کے سامنے، عمرو ابن عبد الود نے آتے ہوئے دیکھا، کون ہے؟ علی ابن ابی طالب فرماتے مرد ہوں، نہیں توجہ، علی فرماتے ہیں مرد ہوں۔ اس نے کہا اچھا کس لیے آیا ہے؟ کوئی ایکسکیوز کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے؟ اب محمد کے بعد لڑنے کے لیے کوئی نہیں بچا، اب اس نے بچے کو بھیج دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے لڑنے کے لیے۔ اب اس نے رسول کے صحابہ کی جانب دیکھا، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہو، تاریخ میں یہ حرف موجود نہ ہو، مجھے اگلی دفعہ ممبر پہ نہ آنے دینا۔ عمرو ابن عبد الود تھا کافر، لیکن پہچان گیا، اور پہچان کے کہتے ہیں کہ جا کر رسول سے کہے ان کو نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے، لڑنے کے لیے تجھے بھیجا ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ میں یہ لفظ موجود۔ اس نے جا کر رسول سے کہیں گے نمائش کے لیے رکھو۔ امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نہیں تو مجھ سے جنگ کر۔ اب اسے تھوڑی سی شرم محسوس ہوئی، میں گھوڑے پہ سوار اور یہ علی، اب یہ خود بھی گھوڑے سے نیچے، اس نے کہا اچھا تم مجھ سے جنگ کرنے کے لیے؟ علی فرماتے ہیں ہاں جنگ کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک جنگ کا اصول ہوا کرتا، جا کر 3 چیزیں پیش کی جاتی، اس میں سے کسی ایک کو قبول کرنا ہو۔ علی ابن ابی طالب گئے اور جا کر کہتے ہیں سب سے پہلی چیز مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لیں۔ اب اس نے انہیں کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ انہیں کی طرح مسلمان ہو جاؤ۔ تھوڑا سا میرا اس نے کہا انہیں کی طرح مسلمان ہو جاؤ۔ علی فرماتے ہیں نہیں، اگر ان کی طرح مسلمان ہونا ہے تو پھر نہ ہو، یہ تاریخ میں جملہ موجود ہے۔ اس نے کہا اچھا دوسرا علی ابن ابی طالب نے دوسرا جملہ اچھا، علی فرماتے ہیں دوسری چیز یہ کہ بھاگ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اگر بھاگ جاؤ تو عورتیں طعنہ دیں گی۔ تھا کافر، اللہ جانے کتنا غیرت مند تھا کہ بھاگنے سے وہ بھی گھبراتا تھا۔ علی فرماتے ہیں تیسری چیز یہ کہ پہلا بار کر۔ اس نے کہا مجھے اتنا تو بتا، تو اتنے اعتماد کا ساتھ آیا ہے، آج سے پہلے میں نے تجھے کسی بھی جنگ میں دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اتنا سننا علی فرماتے ہیں آج کے بعد دیکھے گا بھی نہیں۔ جب سے خیبر و خندق پڑھنا کم ہوئی ہے تب سے رجل بچے پیدا ہونے کم ہو گئے، لہٰذا ان چیزوں کو بھی ممبر پہ بیان ہونا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں آج کے بعد تو دیکھ بھی نہیں پائے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ علی فرماتے ہیں نہ تو زندہ رہے گا نہ تو دیکھے گا۔ اس نے کہا یہ کون ہے جو مجھے مارنے سے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تو زندہ نہیں رہے گا؟ اب اس ملعون کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار کو بلند کیا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار کو روکا کہ اتنی دیر میں اب ایک لمحے کے لیے بھول جائیے گا کہ میں آپ کو کسی غزوہ میں لے کے بیٹھا۔ اب آئیے ایک اور جملے کی جانب پہنچے۔ اس کائنات کے اندر ہر چیز کا شور ہوتا، جب لوگ حالت میدان جنگ میں ہیں وہاں پر بھی شور ہے، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، جب جنگ کے دوران تلواریں ٹکراتی ہیں ان کا بھی شور ہے۔ کائنات کے اندر صرف ایک چیز ہے اس کا شور نہیں، وہ ہے مچھلی، کیونکہ شور کا تعلق ہے پھیپھڑوں کے ساتھ، اگر پھیپھڑے نہ ہو تو شور نہیں ہوتا۔ مچھلی کے اندر پھیپھڑے موجود نہیں ہیں اس لیے وہ شور نہیں کرتی۔ ابھی علی جنگ کے لیے گئے تھے، اب پھر واپس علی جنگ کے لیے گئے تھے، اتنی دیر میں علی ابن ابی طالب نے اس کے ہاتھ سے اس کا نیزہ کھینچا اور علی ابن ابی طالب نے دریا دجلہ کی جانب وہ نیزہ پھینک دیا۔ اس نے کہا اے علی ابن ابی طالب یہ تو نے کیا کر دیا؟ اتنا میرا قیمتی نیزہ تھا، میرا اتنا قیمتی نیزہ تھا، اس سے 3 مرتبہ بھی اگر شام فقیر ہو جاتا اس کے بعد وہ پھر سے امیر ہونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اے علی تو نے میرا نیزہ کیوں پھینک دیا؟ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ابھی میدان جنگ میں تیرے سامنے کھڑا تھا کہ ادھر دریائے دجلہ میں ایک مگرمچھ ہے جو مچھلی پہ حملہ کرنے لگا تھا، اس نے یا علی مدد کی صدا کو بلند کیا، مجھ علی نے یہ نیزہ اس مگرمچھ کو مارا ہے تاکہ اس مچھلی کی مدد پہ میں پہنچوں۔ میرا آپ سے سوال ہے جو میدان جنگ میں اتنے شور کے عالم میں دریائے دجلہ میں موجود مچھلی
کام کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب مرضی خدا کے تحت کرتے ہیں۔ اب یہ عمر علی ابن ابی طالب کے بارے میں بڑا غلط جملہ جو تاریخ نے لکھا اور کثرت سے لکھا، پہلی مرتبہ میں ضرورت کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کر سکوں۔ لکھا کہ جب علی ابن ابی طالب اس کے سینے پہ سوار ہو، اب اس نے علی کے چہرے پہ تھوکا، گستاخی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ غلط ہے یہ جملہ، ایسا نہیں۔ دلیل دینے لگا، اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو انشاءاللہ تائید کرے۔ جب بھی انسان کے سامنے موت آتی ہے، اس کا چہرہ، اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے، اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے پہ علی سوار ہو اس کے منہ میں لعاب نہیں آ سکتا، اس کے حلق میں لعاب آنے کی ہمت ہی نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب اس کے حلق پہ، علی ابن ابی طالب اس کے سینے پہ سوار ہوئے۔ علی ابن ابی طالب ابھی جب علی اس پہ حملہ کرنے ہی والے تھے کہ اتنی دیر میں چند صحابہ جو پہلے بڑی خوشی سے بیٹھے تھے انہوں نے کہا اچھا ہوا علی ہی چلا گیا، ورنہ علی ہی تھا جو ہر میدان میں محمد کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کرے وہ عمرو بن عبد ود علی کو مار دے، پھر ہماری خلافت ہوگی، پھر ہم یہاں کے شاہ بن جائیں گے، ہم ہی یہاں کے شہر شاہ بن جائیں گے۔ ابھی کچھ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، وہ کچھ ہو ہی رہے تھے کہ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ بات نہ کرو، اگر علی مارا گیا پھر اس بلا کو ہمارے اوپر آنا پڑے گا، پھر اس بلا کو ہمارے تک پہنچنے سے کون روکے گا؟ لہٰذا دعا کرو علی اسے مار دے، علی اسے مار دے، علی اسے مار دے۔ بھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یا علی تو ہی تو ہے، یا علی تو ہی ہے جس نے اگر آج بچا دیا تو آج ہم بچ جائیں گے، ورنہ اس بلا کا منہ ہماری طرف ہو جائے گا۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار کو بلند کیا، ادھر عمر بن عبد ود اس کے جسم کے دو حصوں میں تقسیم ہوا، ادھر یہ مارا گیا۔ اب علی ابن ابی طالب واپس آنے لگے، یہ کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی، وہ دیکھیں علی فرماتے کیا دیکھو؟ انہوں نے یا علی وہ دیکھیں، وہ سونے پڑے ہیں، وہ جواہرات پڑے ہیں، وہ ہیرے پڑے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نہیں، خبردار آئندہ علی سے اس طرح کی بات نہ کرنا، علی سونوں کے لیے نہیں لڑتا، علی مرضی خدا کے تحت جنگ میں آیا کرتا۔ سونے اور چاندی کے سکوں کی خاطر لڑے وہ لوگ اور ہیں، علی ابن ابی طالب سونے چاندی کے سکوں کی خاطر نہیں لڑتا، علی رضا پروردگار کی خاطر لڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے علی ہر میدان میں پہنچا ہے، علی ابن ابی طالب ہر میدان میں پہنچے ہیں، نبی کی نصرت کے لیے پہنچے ہیں، لیکن علی کبھی بھی اپنی مرضی کے لیے نہیں پہنچے، نہ علی کبھی سونے چاندی جواہرات کے لیے پہنچے ہیں، علی اس لیے پہنچے ہیں تاکہ وہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر خدا کہتے ہیں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اے علی ابن ابی طالب احسان کا بدلہ احسان ہے، تو ہر میدان میں میرے لیے پہنچتا ہے، پھر میں خدا بھی اپنے قرآن میں تیرا ذکر کر دوں گا۔ اور پھر کس انداز میں ذکر کیا، کس انداز میں ذکر کیا کہ امام سجاد علیہ السلام یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے لعین ابن لعین، یاد رکھنا میرا بابا حسین اور میرے بابا علی ابن ابی طالب وہ ہیں جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے، اور پھر خدا نے قرآن حکیم میں اس انداز میں قصیدے اور یہ بھی عموماً ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں علی کا نام نہیں، قرآن میں علی کا نام نہیں ہے، قرآن میں علی کا نام نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے قرآن میں کس جگہ پہ علی کا نام نہیں؟ لیکن یہ نام دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی وجہ پوشیدہ ہے کیوں علی کا نام نہیں۔ امانت پہنچانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، مثال کے طور پر میں ابھی مجلس کے لیے آیا تو نفیس بھائی نے مجھے کہا کہ آپ نے واپسی کہاں جانا؟ میں نے کہا واپسی میں نے گھر ہی جانا۔ انہوں نے کہا کہ پھر سینٹرل جیل میں میرے پاس 5 لاکھ روپے خمس موجود ہے، آپ یہ جائیں اور وہاں پہ ایک سید زادہ علی موجود ہے، آپ سینٹرل جیل میں جا کر اسے یہ 5 لاکھ دے دیجیے۔ اب میں نے ان سے امانت لی اور میں سینٹرل جیل چوک میں چلا گیا، جا کر میں نے کہا کہ 5 لاکھ ہے، علی نام کا آدمی ہے، اس کے لیے 5 لاکھ ہے، مجھے بتائیں کتنے لوگ آئیں گے؟ بتائیں پچھلے صاحبان آپ بولیں، توجہ ہے آپ صاحبان؟ اب بتائیں کتنے لوگ آئیں گے؟ بہت سارے آئیں گے۔
جو نہیں بھی ہوں گے علی وہ بھی آ جائیں گے. وہ جو ہے اب صحیح بات. اگر کسی کو باپ دادے کا بھی آئی ڈی کارڈ اٹھانا پڑا وہ بھی اٹھا کے آ جائے, کہیں گے میرا نام ہی علی ہے اور آپ یہ مجھے نہیں دیں. اب دوسرا طریقہ دیے نہیں ہے, میں صرف مثال دے رہا ہوں, ہاں کبھی اس بات کو مکے نہیں ہو جائے, دیے نہیں. تو دوسری بات, دوسرا طریقہ امانت پہنچانے کے دو طریقے. پہلا طریقہ جو میں نے ابھی عرض کیا. دوسرا طریقہ یہ مجھے کہیں کہ آپ جائیں سینٹرل جیل میں فلاں کوارٹر نمبر ہے, آپ وہاں پہ جا کر یہ 5 لاکھ روپے دے دیجیے. اب آپ بتائیں امانت دینے کا بہترین طریقہ کون سا؟ دوسرے والا, پتہ بتانے والا, نشانی بتانے والا, جو انہوں نے مجھے گھر کی نشانی بتائی فلاں کوارٹر نمبر ہے, یہ طریقہ زیادہ بہتر. ہمارے ہاں اگر 5 لاکھ کی امانت ہو, اس کو بھی ہم نام کے ساتھ نہیں بتاتے, نشانی کے ذریعے جاتے ہیں. اور اللہ نے آیتوں جیسی امانت پہنچانی تھی علی تک. نہیں تھوڑے تھوڑے بیدار ہوئیے گا. اللہ نے آیتوں جیسی نشانی, اللہ نے آیتوں جیسی امانت پہنچانی تھی علی تک. اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا تاکہ وہ بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کے نام علی رکھ دیں اور پھر کہیں یہ میرے بیٹے کی شان میں آئی, یہ میرے بیٹے کی شان میں آئی. اللہ نے اس لیے نشانیاں بتائی ہیں. آؤ اور دیکھو, اللہ نے قرآن حکیم میں کبھی خدا فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے نشانی بتائی ہے لیکن نام نہیں لیا. پھر خدا قرآن میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نعمتیں نازل کرتا ہے. اللہ نے نشانی بتائی ہے لیکن نام نہیں لیا. پھر خدا قرآن میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ, اس کا رسول اور وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں, عادت رکھو میں زکات ادا کرتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ نے نشانی بتائی ہے لیکن نام نہیں لیا. پھر خدا قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ نشانی بتا رہا ہے لیکن نام نہیں لیا. وہ کون سا وسیلہ ہے جو آپ کو معبود سے ملاتا ہے؟ اللہ نے نشانی بتائی ہے لیکن نام نہیں لیا. اور خدا قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے, اس کی مرضیاں خرید لیتا ہے. اللہ نے نشانی بتائی ہے لیکن نام نہیں لیا. اور خدا قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حد ہو گئی, اللہ پورا گھر دکھا رہا ہے, اندھوں کو پھر بھی نظر نہیں آیا. پھر خدا قرآن میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکینوں کو روٹیاں دیتے ہیں, کبھی فقیروں کو دیتے ہیں, کبھی یتیموں کو دیتے ہیں. اللہ نے نشانی بتائی ہے لیکن نام نہیں لیا. پھر خدا قرآن میں فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین پہ زوردار زلزلہ آیا, لوگ ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں سے نکل گئے, لیکن کوئی ابو تراب تھا جو مٹی میں ہاتھ رکھ کے کہتا تھا ما لہا, تجھے کیا ہو گیا. یہاں پر بھی اللہ نے نشانی بتائی لیکن نام نہیں لیا. جب ہم نام ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کیا دیکھا, مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے تو پیغمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے, ندامت بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. بغیر گزارا علی کی ماں کبھی نہیں. پچھلا مجمع علی وہ ہے جس کے بغیر گزارا, خود علی کی اپنی ماں کبھی نہیں. چلے میں تاریخ سے یہ بات ثابت کر دیتا ہوں.
جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو اس وقت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام روتے ہوئے رسول خدا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ خبردار علی، اب نہ کہنا کہ تیری ماں کا انتقال ہوا، بلکہ کہ ہم دونوں کی ماں کا انتقال ہوا، کیونکہ یا علی مجھے بھی پالنے والی تیری ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ علی فرماتے اچھا یا رسول اللہ ہم دونوں کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول خدا نے فرمایا اچھا یا علی ان کو کفن میرے کرتے کا ملے گا، جنازہ خود میں پڑھاؤں گا، قبر میں خود اتاروں گا، ان کی قبر میں پہلے میں محمد خود لیٹوں گا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی ہے خوش نصیبی؟ اب رسول خدا چلے، جا کر رسول خدا نے اپنی ماں کا کفن دی، رسول خدا نے خود جنازہ پڑھا دیا اور قبر میں پہلے خود رسول خدا لیٹے، پھر دفن بھی خود رسول خدا نے کیا۔ اب دفن کرنے کے بعد رسول خدا باقی صحابہ کے ساتھ مل کر قبر میں 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اچانک تلاوت کرتے کرتے رسول خدا خاموش ہوئے۔ رسول خدا نے فرمایا صحابہ خاموش۔ صحابہ نے دیکھا اب رسول کیا کرنے لگا، رسول فرماتے ابنک تیرا بیٹا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بچے غازی سورہ انزلنا کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے ہمیں روک دیا ہے اور اب یہ ابنک کیا کہنا شروع کر دیا۔ رسول فرماتے ہیں سنو، ابھی قبر میں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں نکیرین آئے ہیں، انہوں نے آ کر کہا من ربو کے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ربی۔ پھر نکیرین نے کہا من نبیوں کے تیرا نبی کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا محمد النبی ہے۔ پھر فرشتے پوچھ بیٹھے ہیں تیرا امام کون ہے؟ اب علی کی ماں سوچ رہی ہے اے فرشتوں جس کے دروازے میں درزی بن کے آتے ہو میں اسی علی کی ماں ہوں، لیکن وہ سوچ رہی ہے اب میں کس طرح کہوں کہ میرا بیٹا میرا امام ہے، میں کس طرح کہوں کہ میرا بیٹا امام ہے؟ تو میں فاطمہ بنت اسد کو کہہ رہا ہوں صرف غرور کافی نہیں، علی کی ماں ہونا کافی نہیں، بلکہ اقرار کر علی کی ماں بھی ہوں، میرا امام بھی میرا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ جملہ کہنے دو، جب علی کے بغیر گزارا علی کی اپنی ماں کا نہیں تو پھر ام المومنین کا گزارا علی کے بغیر کیسے؟ لہذا کوئی بھی انسان کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہے، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو تمام مخلوقات پہ واجب قرار دیا۔ یہ وجہ ہے جب رسول خدا نے میدان غدیر میں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا تھا علی اس کا مولا۔ غلط ہے یہ ترجمہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، غلط۔ نبی نے فرمایا کنتو ایسا صیغہ ہے جو ماضی کے لیے استعمال، جس طرح اللہ نے فرمایا کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں تھا۔ پھر نبی نے خود فرمایا کنتو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، دونوں جگہوں پر ترجمہ ہے تھا۔ اب من کنتو میں ہے کیوں؟ یا میں بندہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ اب جاؤ اور جا کر تاریخ میں پوچھو نبی کس کے مولا تھے؟ نبی سوا لاکھ کے مولا تھے، تو جس بھی نبی کے مولا نبی تھے اس کے مولا علی ابن ابی طالب ہیں۔ بالکل آخری جملے عرض کر رہا ہوں، عاشورہ کا منظر ہے علی ولی اللہ، عاشورہ کا منظر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، یہ ماں کے برابر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے چھوڑا اسے اللہ نے چھوڑا، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ، من مات علی بغض علی مات کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جان ابو ذر ہے علی ولی اللہ، منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد، بردست پیغمبر ہے علی ولی اللہ، تیرے لیے ہر دور میں جان دینی پڑی ہے، تیرے لیے ہر دور میں جان دینی پڑی ہے، مقتل ہی ہے تیرا گھر علی ولی اللہ، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زمن اوڑے ہوئے ہیں، عاشورہ کی چادر ہے علی ولی اللہ، عاشورہ کی چادر ہے علی ولی اللہ، میرے اللہ مجھے طاقت دے میں آخری جملہ پرواز کر کے ان کے دلوں میں رکھ سکوں، میں کہہ رہا ہوں اے شمر سرکت
علی ابن ابی طالب کا جو منکر ہے وہ دراصل ذات خداوندی کا منکر ہے۔ آج میرے بات پڑھنے والا کوئی نہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینا۔ لہٰذا جو ذات امیر المومنین کا منکر ہے وہ دراصل ذات پروردگار کا منکر ہے، کیونکہ ذات پروردگار یہی وجہ ہے، معصوم کا فرمان ہے جو کوئی بھی علی اور رسول کی معرفت حاصل کیے بغیر سجدے بھی کرتا تو یہ سجدے اس کے سجدے نہیں ٹکرے شمار ہوتی، کیونکہ علی اور رسول نے آ کر زمانے کو سمجھایا وہ خداوند عالم کون ہے۔ زمانہ خدا کی معرفت تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب وہ علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرے، جب وہ رسول اسلام کی معرفت حاصل کرے۔ لہٰذا صاحبان ایمانی جو کوئی بھی ان کی معرفت حاصل کرے گا وہ کبھی بھی ان کا منکر نہیں بنے گا، اور جو کوئی ان کا منکر بن جائے اسے خدا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وجہ ہے خدا کے منکر کو علی نہیں چھوڑتا، پھر علی کے منکر کو خدا نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے جب میدان غدیر خم میں ایک حارث فہری، فہر قبیلے سے تعلق رکھنے والا، اس کو چند لوگوں نے آ کر جمع کی۔ انہوں نے آ کر اسے بولا، اے فلاں ابن فلاں، اے حارث فہری، کیا تجھے یہ اعلان پسند آیا جو نبی نے کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ایسا کر، تو جا اور جا کر رسول اسلام کو کہہ اگر علی کی ولایت کا حکم خدا کی طرف سے ابھی کے ابھی مجھ پر عذاب نازل کر۔ اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا اچھا تم مجھے اتنا بے وقوف سمجھتے ہو، میں جا کر نبی کو کہوں اگر یہ خدا کی جانب سے حکم ہے تو ابھی کے ابھی مجھ پر عذاب نازل کر، اور اگر خدا نے عذاب نازل کر دیا پھر؟ انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں، خدا عذاب نہیں بھیجے، گارنٹی بھی وہ دے رہے ہیں جن کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ نہیں زمانے نے بڑی کوشش کی، ہمیں نے مشکل کشا بنائے، ہمیں نے وہ بنائے، تو یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں علی کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا معاشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، ان پہ تو کر رہا ہے بھروسہ۔ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ وہ دے رہے تھے جن کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں، جن کے اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ 18 نام لکھے وہ گارنٹی دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے، وہ اگر کوئی عقل مند ہوتا تو یہیں پہ کہہ دیتا، لیکن وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے علی کی ولایت کا نام سن کے جس کے چہرے پہ غصہ آ جائے؟ وہ کبھی بھی عقل والا نہیں ہو سکتا، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس نے کہا اچھا تو گارنٹی، انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے، ہم مکہ سے رسول کے ساتھ ہیں، مدینہ سے ہم رسول کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم نے نبی کو لہو لہان کیا تھا تو ابو جہل نے آ کر کہا تھا اگر تو سچا اللہ کی جانب سے نبی بن کے آیا ہے تو اللہ کو کہے ہم پہ عذاب بھیجے۔ ادھر سننا تھا، نبی نے کہا پروردگار عالم یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ خدا نے فرمایا نہیں اے میرے حبیب، میری محبت کا تقاضا ہے تو بھی ان کے درمیان ہو اور میں عذاب بھی بھیجوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پروردگار عالم پوری زندگی ابو جہل اسی عقل میں رہے گا کہ میں سچا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا تو وہ کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن ایک کافر کے لیے میں اپنی محبت کا معیار تبدیل نہیں کر سکتا، ایک کافر کے کہنے میں میں اپنی محبت کا معیار تبدیل نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا، اب وہ آیا آ کر رسول کے پہلو میں کھڑا ہوا، اب وہ باہر سے چلا اور رسول کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا، رسول کے بالکل پہلو میں آ کر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے کہیں اگر یہ حکم علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اللہ کی جانب سے ہے تو پھر اللہ کو کہیں ابھی کے ابھی ایک پتھر عذاب میں میرے اوپر نازل کرے۔ اتنا جب نبی خدا نے خداوند عالم سے کہا فوراً ایک پتھر آیا جو اس کو چیرتا ہوا زمین پہ اس کو پھینکا، وہ زمین پہ تڑپنے لگا۔ آؤ اور آ کر مل کر خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں پروردگار عالم تیرا معیار محبت یہ تھا کہ جب تک تیرا نبی موجود ہو تو ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، پروردگار عالم اب کیوں عذاب نازل کیا؟ عجب نہیں، خداوند عالم فرمائے وہ تھا میرا منکر اس لیے میں نے اپنی محبت کا لحاظ کیا، اب یہ ہے علی ابن ابی طالب کا منکر، علی میرا منکر نہیں چھوڑتا، میں علی کا منکر کیسے چھوڑ سکتا؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ پتھر آیا کہاں سے، یہ پتھر آیا کہاں سے تھا؟ پتھر ہے جمادات میں سے، جمادات کا تعلق زمین کے ساتھ، جب اچھے مولا پر زمین موجود ہے نہیں تو پھر یہ پتھر عرش سے آیا کہاں سے؟ عرش میں کوئی پتھر بنانے والی فیکٹریاں تو موجود ہے نہیں، وہاں پہ پتھر آیا
میں دیکھا تو منظر نظر آیا جب ابرہا اپنے لشکر کے ہمراہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا تو اس وقت خداوند عالم نے چھوٹی چھوٹی ابابیل کو حکم دیا، اے ابابیلو تم اپنے اپنے منہوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لو اور جا کر ان ہاتھیوں کے سروں پر مارو۔ اب یہاں پر کتابیں کہتی ہیں ان ابابیلوں کو خدا نے جیسے یہ حکم دیا انہوں نے اپنی اپنی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، وہ ان کے اپنی شانے اتنے پکے تھے وہ جہاں سے بھی مارتے تھے ان ہاتھیوں کو جا کر لگتے تھے، ان کے نشانے خطا ہوتے نہ تھے۔ وجہ یہ تھی جنہیں خدا بھیجے ان میں خطا موجود ہوتی نہیں ہے، جنہیں خدا بھیجنے والا ہو ان کے اندر خطا موجود ہوتی نہیں ہے، انہیں بھیجا تھا خدا نے اس لیے ان کے اندر خطا موجود تھی نہیں۔ اب ایک ابابیل اپنے چونچ میں پتھر لے کے جا رہا تھا، اتنی دیر میں جبرائیل آیا، جبرائیل نے آ کر کہا اے ابابیل خداوند عالم کہہ رہا ہے تو نے پتھر یہاں پہ نہیں مارنا، تو فلاں غار کی کوہ میں جا کر بیٹھ جا، تیرے رزق کا ضامن خدا ہے، تیرے پانی کا ضامن وہ خدا ہے، تیری سانسوں کا ضامن وہ خدا ہے، لیکن جب وہ خدا حکم دے گا تب تو نے یہ پتھر جا کر مارنا ہے۔ اب وہ ابابیل انتظار کرتا رہا، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، اس کا رزق کا بندوبست بھی خدا کرتا تھا، اس کی خوراک کا بندوبست بھی خدا کرتا تھا، اس کے سانسوں کا بندوبست بھی خداوند عالم کرتا تھا۔ ایک دن 18 ذی الحج کا روز تھا جب یہ انتظار میں بیٹھا تھا، اتنی دیر میں جبرائیل آیا، جبرائیل نے اگر کہا وہ خدا کہہ رہا ہے اس پتھر کو نکال، اس پتھر کو نکال، میری امانت کو نکال۔ اس ابابیل نے اپنے منہ میں وہ پتھر دبایا ہوا تھا اور جبرائیل کہتا ہے جا اور جا کر دیکھ جو محمد کے پہلو میں موجود ہے اس پہ عذاب نازل کر۔ ابابیل نے کہا کیوں کروں؟ اس نے کہا کیونکہ وہ جو ابرہا کا لشکر تھا وہ جس گھر کا دشمن تھا یہ اسی کے گھر میں آنے والے کا دشمن ہے، لہذا اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس گھر والے کا دشمن ہے، یہ اس گھر والے کا دشمن بن کے آیا ہے۔ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں لیکن تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے خدا کی قسم جو اس جملے پہ خوش رہ گئی، جو اس جملے پہ چپ رہ گیا مجھے اگلے سال تک دکھ رہے گا۔ آؤ اور آ کر دیکھو، آؤ اور آ کر تاریخ کا مطالعہ کرو اور آؤ خدا کی بارگاہ میں ایک سوال بھی کرو اور جواب بھی خود حاصل کرو۔ وہ کہتے ہیں وہ فلاں 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 نبی کے پہلو میں موجود ہے، ان پر عذاب نہیں آئے گا، ان پر عذاب نہیں آئے گا، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب علی کا منکر زندہ نبی کے پہلو میں ہو اللہ عذاب بھیجنے میں دیر نہیں کرتا، تو اگر کوئی مر کے نبی کے پہلو میں چلا جائے اللہ کی طرح سے عذاب روک سکتا ہے۔ زندہ نبی کے پہلو میں زندہ موجود ہو اور علی ابن ابی طالب کا منکر ہو تو اللہ اس پہ عذاب بھیجنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر کوئی نبی کے پہلو میں مردہ ہو کے چلا جائے تو پھر اللہ عذاب بھیجنے میں نازل نہیں کرتا، عذاب نازل کرنے میں وہ خداوند عالم دیر نہیں فرماتا۔ صاحبان ایمانی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خداوند عالم نے محمد والے محمد کی مودت انسانیت پہ واجب کی، خداوند عالم نے یہ انسانیت ہم سب پہ واجب کی ہے، تمام انسانیت پہ اللہ نے محمد والے محمد کی مودت کو واجب کرا دی۔ تو صاحبان ایمانی واجب مودت واجب، اب مودت کا تقاضا جس طرح سے علی کہے اس طرح کرو۔ خبردار یہ جو میدان کربلا ہے، بے شک میدان کربلا، خبردار کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھے حسین ابن علی میدان کربلا میں صرف نماز بچانے کے لیے آئے نہیں، صرف روزہ بچانے کے لیے آئے نہیں، یہ حسین ابن علی کا کرم ہے، حسین کے آنے سے نماز بھی بچی ہے، روزہ بھی بچا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ ولایت علی ابن ابی طالب تھا، کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب، یہ نمازیں روزے یہ سب ولایت میں آتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص ولایت کے بغیر ان سب چیزوں کو سر انجام دے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے، ان سے محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ انسان کے سامنے حرام آئے حلال آئے کھاتا جائے اور پھر ولایت نعرہ ولایت کے نعرے لگاتا جائے، نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا، تب تک یہ نعرہ کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک اپنے بدن پہ ولایت کو نافذ نہ کرو۔ یہ میرا پیغام ہے، جاتے ہوئے اس پیغام کو خدا را اپنے سینوں میں رکھیے۔ ولایت کا تقاضا ہے، ولایت ہم سے تقاضا کرتی ہے جب بھی تیرے سامنے کھانا آئے پہلے دیکھ حلال ہے یا حرام ہے،
जो अपनी बहनों के हक खा के बैठा है वो भी नारे विलायत अली वलीउल्लाह लगाते रहे, नहीं। जो किसी के यतीम का हक खा के बैठा है वो भी नारे विलायत अली वलीउल्लाह लगाता रहे। जो नमाज का पाबंद नहीं है वो भी नारे विलायत अली वलीउल्लाह लगाता रहे, नहीं साहिबा, नहीं मानी। नारे विलायत अली वलीउल्लाह लगाने का हक उस इंसान के पास है जो नमाजों का भी पाबंद है, जो रोजे का भी पाबंद है, जो हकूकुल्लाह का भी पाबंद है, हकूकुल इबाद का भी पाबंद रजा है। तो फिर हमें नारे विलायत अली वलीउल्लाह यकीनन फायदा दे सकती है। वरना खबरदार, अगर तेरे सामने रिज़्क़ है, तुझे नहीं पता हलाल खा रहा हूँ या हराम खा रहा हूँ, तुझे नहीं पता मैं बहनों का हक खा रहा हूँ या मैं वालिदैन का हक खा रहा हूँ, तुझे नहीं पता मेरे वालिदैन मुझसे नाराज हैं या मेरे वालिदैन मुझसे राजी हैं, फिर भी तो नारे विलायत अली वलीउल्लाह लगाते रहे और खुद को जन्नत का ठेकेदार समझता रहे। ये तो अपने आप को धोखा दे रहा है। याद रखना, इंसान धोखा अपने आप को दे सकता है, ना अली को धोखा दे सकता है, ना अली के अल्लाह को धोखा दे सकता है। विलायत हमसे तकाजा करती है कम अज कम अपने बदन पे पहले विलायत नाफिज कर। इसी विलायत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं हुसैन इब्न अली ने। और एक और भी मेरा आखिरी मैसेज, अभी भी अय्याम अज़ा चल रहे हैं, अभी भी अय्याम अज़ा मौजूद है। 8 रबीउल अव्वल तक 9 रबीउल अव्वल से पहले पहले कम अज कम अपने घरों में एक दफा मजलिस हुसैन इब्न अली जरूर करो। मजलिस हुसैन इब्न अली किसी आम आदमी की हसरत नहीं, हुसैन की माँ की भी हसरत है, हुसैन की बहन ज़ैनब की भी हसरत है। बीबी रो रो के कहती थी, ऐ भैया हुसैन, मैं तेरे लाशे से जा रही हूँ, कभी तो तेरा भी रोजा बनेगा, कभी तो तेरे भी आशिक आएंगे, अगर तो दुनिया तुझे मारने में तुली हुई थी। तो साहिबा ने मानी, एक दफा मजलिस हुसैन इब्न अली जरूर बर्पा करवाना। एक मर्तबा एक खातून है जो बुढ़िया है, उसका एक खामंद है, इसने करबला जाकर मन्नत मांगी थी, ऐ हुसैन इब्न अली, अल्लाह को कह मुझे बेटे अता करे, अल्लाह जब मुझे बेटे देगा मैं हर साल अपने घर में तेरी मजलिस करवाया करूंगी, अशरा करवाया करूंगी। इसने ये मन्नत मानी हुई थी। एक साल ऐसा आया, गुर्बत के इंद्र आलम के घर के जो बर्तन थे वो भी बिक चुके थे, घर में जो बिस्तर थे वो भी सब के सब बिक चुके थे, घर में कुछ भी बाकी न बचा। इसका खावंद घर में आया, उसने आकर कहा, आज चांद से इनके शायद मुहर्रम का चांद नजर आ जाए। बीबी रोने लगी, रो के कहती है, हुसैन के मुहर्रम का चांद भी नजर आने वाला है और मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं हुसैन का गम अपने घर में मना सकूं। काश कहीं से ऐसा कोई वसीला बनता कि मैं घर में मजलिस करवाती। अब इसका खामन अपने घर की छत पे सवार हुआ। जब वो छत पे गया तो उसने देखा कि इतनी देर में ऐलान होने लगी, मुसलमानों मुहर्रम का चांद नजर आ गया। इसने चांद की जानिब देखा और देख के कहते, काश मेरी जिंदगी में तो तलू न हुआ होता, तू भी आ गया है और मेरे पास हुसैन की मजलिस करवाने के लिए रकम भी मौजूद नहीं है। इतनी देर में इसकी बीवी ये बातें सुनते हुए छत पे गई। इसकी सौजा जाके कहती है, अच्छा मेरे पास कीमती चीजें मौजूद हैं, मैं उन कीमती चीजों को देती हूँ और तू जाकर हुसैन की मजलिस करूँगा। इतना सुनने का खामन गुस्से की हालत में बीवी के चेहरे पे तमाचा मार के कहता, तूने अब तक क्यों सोने चांदी और जेवरात मुझसे छुपा के रखे? क्या हुसैन से ज्यादा कीमती थी ये चीजें? इसकी सौजा रो के कहती है, मेरे पास कीमती चीजें सोने चांदी नहीं है, मेरे पास कीमती चीजें मेरे 2 बेटे हैं जो मुझे हुसैन इब्न अली ने अल्लाह से लेकर दिए थे। वो 2 बेटे हैं मेरे, जा दोनों बेटों को अल्लाह की राह में, हुसैन इब्न अली की राह में जाकर मेरे दोनों बेटों को फरोख्त कर और जो उनसे पैसे मिले, रकम मिले, उससे हम हुसैन इब्न अली की मजलिस करवाएं। पूरी रात माँ बेटों के सीनों को चुनती रही, जानती थी कल मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। पूरी रात कभी बाप उन बच्चों को प्यार करता, कभी माँ उन बच्चों को प्यार करती। अगले दिन सूरज तलू हुआ, बाप ने माँ से कहा, बच्चों को तैयार करके दे, बाजार में जाके फरोख्त करके आता हूँ। माँ ने बच्चों के बालों में कंघियां की, बच्चों को तैयार किया। अब बाप लेकर दोनों बच्चों को बाजार में आया, पूरा दिन इंतजार की लेकिन कोई बच्चों का खरीदार नहीं आया। शाम के वक्त हसरत से बैठा कह रहा था, ऐ हुसैन की माँ, मैं तुझे वसीला बनाता हूँ, मेरे बच्चे को ले जाए, इतनी रकम मुझे दे दे कि मैं तेरे बच्चों का गम घर में मना सकूं। अभी इतनी बात कर रहा था कि इसने देखा घोड़ा सवार इसके पास आके रुका। उसने कहा बच्चों को बेचेगा? इसने कहा बेचने के लिए बैठा हूं।
وہ گھوڑا سوار کہتے ہیں کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا بس اتنی رقم دے دے کہ گھر میں 10 دن حسین کی مجلس کروا سکو۔ اس گھوڑے سوار نے کہا اچھا تو اپنے بچوں کو بیچنا چاہتا ہے حسین کی مجلس کے لیے؟ اس نے کہا ہاں حسین کی مجلس کے لیے۔ اس گھوڑے سوار نے کہا اچھا یہ میرے گھوڑے کی گردن میں درہم و دینار موجود ہے، سکے موجود ہیں، ان کو اتار دیں۔ اب بچوں کے باپ نے اس رقم کو اتارا، اس نے کہا بچوں کو میرے پیچھے گھوڑے پہ بٹھا۔ اب یہ بچوں کا باپ رو کے کہتے ہیں امیری بھی ہوتی ہے لیکن اتنی بھی کیا امیری، میں بچوں کو بیچ کے تم سے رقم مانگ رہا ہوں، پہلے تو نے کہا رقم میں خود اتاروں، تو نے اپنے ہاتھوں سے مجھے رقم نہیں دی، پھر کہتے ہیں میں بچوں کو بھی خود سوار کرواؤں، میرا باپ اپنے بچوں کو کیسے سوار کروائے؟ اتنا سننا تھا وہ گھوڑا سوار کہتے ہیں میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ موجود نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ موجود ہوتے میں تیرے بچوں کو سینے سے لگا کے لے جاتا، میں تیرے بچوں کو پیار کرتا ہوا لے کے جاتا۔ عزیزانو کا سننا تھا باپ نے بچوں کو گھوڑے کے پیچھے سوار کروایا۔ اب وہ گھوڑا سوار بچوں کو لے کر غائب ہو گئے، گھر میں آیا، ماں نے کہا بک گئے دونوں بچے؟ ہاں بیچ آیا ہوں۔ اب آخر ماں تھی تڑپ کے کہتی ہے کوئی شریف آدمی تھا لینے والا؟ کہتے ہیں ہاں چہرے میں نقاب تھا، لگتا بڑا شریف تھا۔ ماں نے کہا اچھا اب اپنے بچوں کو بھول جا، جلدی کر جا کے اعلان کروا ہمارے گھر میں حسین کی مجلس ہے۔ اب وہ بچوں کا باپ گیا، جا کر اعلان کروانے لگا دنیا والوں ہمارے گھر میں حسین کی مجلس ہے، جلدی ہمارے گھر میں آؤ۔ اب لوگ اس کے گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئے، ختم ہو گئی حسین ابن علی کی مجلس۔ آدھی رات کے وقت ماں اپنے بچوں کو سوچ ہی رہی تھی، باپ بھی اپنے بچوں کو سو رہا تھا، اتنی دیر میں دکل باب ہوا۔ ماں نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ کوئی کالے اڑ کے بعد بیٹی ہے جس کے دائیں ہاتھ میں بڑا بیٹا، بائیں ہاتھ میں چھوٹا بیٹا ہے، اور دونوں بچوں کو جیسے ماں نے بچوں کو اپنے سامنے دیکھا، ماں رو کے کہتی ہے میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنا، خدا را مجھ سے حسین کی مجلس کے پیسے واپس نہ لینا، میں نے غریب کی مجلس کے لیے بچوں کو قربان کیا تھا، میں نے حسین کی راہ میں بچوں کو بیچا تھا۔ اتنا سننا تھا اس بڑھیا بیوی کی آواز آئی جس نے کالا برقع پہنا ہوا تھا، وہ بیوی رو کے کہتی ہے پہچان میں تیرے بچے تجھے واپس کرنے کے لیے نہیں آئی، میں تجھ سے رقم واپس لینے کے لیے نہیں آئی، میں یہ بچے تجھے عطا کرنے کے لیے آئی ہوں، مجھے پہچان میں حسین کی ماں ہوں، مجھے پہچان میں غریب حسین کی ماں ہوں، اور پہچان ہم زمانے کو عطا کرنے والے ہیں، ہم زمانے سے چھیننے والے نہیں ہیں۔ اشرکم اللہ جو اتنا کریم گھرانہ تھا، اللہ جانے 10 محرم کتنا غریب ہوا حسین، جو بیٹوں کی لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہاں گئے ہو میرے علی اکبر، کہاں گئے ہو میرے علی اصغر، کہاں گیا ہے میرا غازی؟ پہلے ایک دفعہ بلاتا تھا، کہیں سے غازی آتا تھا، کہیں سے اکبر آتا تھا، آج اتنا غریب ہو گیا حسین، میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جی بھر کے رو لینا، اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ ہوگا، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو اپنا یہ سلام آخر ہے۔ پچھلے سال پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے جو ان دنوں ہمارے ساتھ رو رہے تھے لیکن آج وہ قبروں میں موجود ہیں۔ عزیزانو کربلا کا غریب آ گیا مقتل میں، صدا بلند کرتا ہے آؤ تلواروں مجھ پہ آ برسو، کسی جانب سے تلوار آئی، کسی جانب سے تیر آیا، عزیزانو حسین کے زخموں میں زخم، عزیزانو حسین کے زخموں میں زخم، اتنا زخمی تھا حسین، دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی، آگے کی ہوا پیچھے گزر جاتی، اتنا زخمی ہونے کے بعد کربلا کا غریب آخری دفعہ اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ لگایا۔ بس آخری جملے ہیں میری جانب دیکھیے گا، جب میں کہوں گا اس وقت امام حسین کا تابوت لے کے آئیں گے، مہربانی کیجیے گا تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ اب آخری مرتبہ امام حسین نے اپنی ہتھیلیوں کو خاک کربلا پہ رکھا، جب آخری مرتبہ حسین نے اپنی ہتھیلیوں کو خاک کربلا پہ رکھا، خدا لعنت کرے عمرو بن عاص ملعون، یہ کمینہ کہتا ہے عمر بن سعد کے قریب آیا اور عمر بن سعد کہتا ہے جلدی کرو حسین کا سر تن سے جدا کرواؤ۔ عزیزانو جب یہ بات شمر نے سنی، شمر نے پہلے ایک کمینے کو بھیجا، وہ قریب آیا لیکن وہ واپس ہٹ گیا، وہ کہتے میں حسین کو نہیں ماروں گا، مجھے حسین کی شکل میں محمد نظر آتا ہے۔
عزیزانو شمر نے دوسرے کمینے کو بھیجا، وہ آیا لیکن وہ واپس اٹھ گیا، اس نے کہا میں نہیں مار سکتا، مجھے حسین کی شکل میں علی نظر آتا ہے۔ عزیزانو اب تیسری مرتبہ اس نے ایک عیسائی کو بلایا، وہ عیسائی آیا، اس نے آ کر کہا اے عیسائی کیا تو اپنے نبی کی نظروں میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر بننا چاہتا ہے جا کر اس باغی کا سب دن سے جدا کر دے۔ عزیزانو جیسے یہ بات اس عیسائی نے سنی، وہ حسین کے قریب آیا، اس نے آ کر زخمی حسین کی جانب دیکھا اور حسین کی جانب دیکھا، کافی دیر حسین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے کربلا کے غریب مجھے بتا سکتا ہے تم مدینے میں مباہلے والی زہرا کا کیا لگتا ہے؟ تو مجھے بتا سکتا ہے مباہلے والی زہرا کا کیا لگتا ہے؟ اتنا سننا نہ کربلا کا غریب رو کے کہتا ہے مباہلے کے میدان میں محمد جسے لے کے آیا تھا میں وہی حسین ابن علی ہوں، میں وہی حسین ابن علی ہوں۔ اتنا سننا تھا عیسائی واپس گیا، اس نے کہا خدا کی لعنت ہو تم پہ، اپنے نبی کا بیٹا مار رہے ہو۔ اتنا سننا تھا شمر کو غصہ آیا، یہ کمینہ آیا آ کے حسین کے سینے پہ سوار ہوا، اس کمینے نے ضربے مارنا شروع کی۔ عزیزانو 70 قدموں سے حسین کی بہن دیکھتی رہی، 70 قدموں سے حسین کی بہن دیکھ رہی تھی۔ اور عزیزانو ہم نے ایک اور جملے کی جانب توجہ کرنی ہے، آج ہے چہلم کی رات، آج ہے اربعین کی رات۔ عزیزانو حسین کی بہن دیکھتی رہ گئی لیکن بھائی کو بچانے کے لیے نہ جا سکی۔ 11 محرم کا دن آیا، حسین کی بہن گئی ہے بھائی کے لاشے پہ، جا کر بی بی نے بین کرنے شروع کی ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے حسین میرا تو دل کرتا تھا میں تیرا چہلم کر کے جاتی، لیکن نانا کی امت مجھے تیری قبر پہ نہیں رہنے دیتی، مجھے تیرے لاشے پہ نہیں بیٹھنے دیتی۔ ابھی بی بی یہ بین کر رہی تھی، کوئی کمینہ تازیانے مارتا، کوئی کمینہ تماچے مارتا، بی بی کو بھائی کے لاشے سے اٹھایا گیا۔ اب 1 سال کے بعد جب بی بی آئی ہے عزیزانو کربلا کے میدان میں، کوئی تو ایسی بہن دکھا جو سال کے بعد بھائی کا چہرم کرنے کے لیے آئے، جو پورے سال کے بعد بھائی کا چہرم کرنے کے لیے آئے۔ عزیزانو بہنوں کا رشتہ ایسا ہے کائنات میں، اللہ نہ کرے کسی بہن کا جوان بھائی مر جائے، ہر کوئی چلا جاتا ہے، لیکن بھائی کی جو بہن ہوتی ہے وہ کم از کم چہرم تک بھائی کے گھر میں ضرور رہتی ہے۔ کبھی اس مصلے کو دیکھتی ہے جہاں پہ بھائی بیٹھتا تھا، کبھی اس جگہ کو دیکھتی ہے جہاں پہ بھائی بیٹھتا تھا۔ عزیزانو اگر اس کا خامد اسے لینے کے لیے بھی آئے، وہ بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہے، کہتی ہے تجھے اللہ کا واسطہ مجھے بھائی کے چہرم تک یہاں پہ رہنے دے، میں چہرم کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ سال کے بعد آئی ہے حسین کی بہن بھائی حسین کا چہرم کرنے کے لیے، لیکن جب قریب پہنچی تو منظر عجیب دیکھا، جابر بن عبداللہ انصاری حسین کی قبر پہ موجود ہے۔ جب حسین کے صحابی نے دیکھا، جب صحابی نے دیکھا کوئی ہے جو اونٹوں پہ سوار ہو کے آیا ہے، عزیزانو جابر بن عبداللہ انصاری قبر امام حسین سے اٹھا، جا کے امام سجاد کی جانب دیکھ کے کہتا ہے من انتم، تم کون ہو جو یہاں پہ آئے ہو؟ امام سجاد فرماتے ہیں میں مدینے سے آیا ہوں، میں مسافر ہوں جو قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا اے مرد مجھے معاف کرنا،